بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز تو ہے لیکن افضل اور زیادہ بہتر نہیں، کیونکہ ہر جانور کا معمولی عیب سے پاک اور صاف ہونا مشکل اور متعذر ہے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ نے حرج کو دور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی آسانی کے لیے معمولی سے عیب والے جانور کی قربانی کو جائز تو قرار دیا ہے لیکن افضل اور زیادہ بہتر نہیں قرار دیا۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے جانور بیان کریں گے جن کی قربانی کرنا جائز تو ہے لیکن زیادہ افضل اور بہتر نہیں۔ نمبر 1، ایسا جانور جس کا کان تہائی یا تہائی سے کم کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز تو ہے لیکن زیادہ افضل نہیں۔ یعنی ایسا جانور جس کے کان کے 2/3 حصے تو موجود ہوں، 1/3 حصہ یا 1/3 سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز تو ہے لیکن زیادہ افضل اور بہتر نہیں۔ نمبر 2، ایسا جانور جس کی دم کا 1/3 حصہ یا 1/3 سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز تو ہے لیکن زیادہ افضل نہیں۔ اور اسی طرح نمبر 3، ایسا جانور جس کی زبان آدھی سے زیادہ تو سلامت ہو لیکن آدھے حصے سے کم حصہ اس کی زبان کا کٹا ہوا ہو اور وہ چارہ بھی کھا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز تو ہے لیکن زیادہ افضل نہیں۔ نمبر 4، ایسا جانور جس کو خارش ہو، خارش ہونے کے باوجود وہ موٹا اور فربا ہو تو اس کی قربانی جائز تو ہے لیکن زیادہ افضل نہیں۔ اسی طرح ایسا 4 تھنوں والا جانور جس کے 3 تھن سلامت ہوں، ان سے دودھ آتا ہو لیکن 1 تھن خشک ہو گیا ہو یا 1 تھن کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز تو ہے لیکن زیادہ افضل نہیں۔ نمبر 5، ایسا جانور جس کی بینائی آدھا سے زیادہ سلامت ہو اور آدھے حصے سے کم حصہ اس کی بینائی کا ختم ہو گیا ہو تو اس کی قربانی جائز تو ہے لیکن زیادہ افضل نہیں۔ 1 پاؤں کا سہارا لیتا ہو، اگرچہ دیکھنے میں لنگڑا نظر آتا ہو اس کی قربانی جائز تو ہے لیکن زیادہ افضل اور بہتر نہیں۔ اور کچھ اور مسائل بھی ہیں جن کا بیان کر دینا ضروری ہے۔ ایسا شخص جو صاحب نصاب ہو، جس پر شرعاً قربانی واجب ہو اور اس نے کوئی جانور خرید کیا قربانی کے لیے، اس وقت وہ عیب دار نہیں تھا لیکن قربانی کے دن شروع ہونے سے پہلے وہ عیب دار ہو گیا تو اس صاحب استطاعت اور صاحب نصاب شخص پر واجب ہے کہ وہ دوسرا کوئی جانور خرید کرے جو بے عیب ہو۔ لیکن اگر کسی غریب شخص نے، ایسا شخص جس پر قربانی واجب نہیں لیکن اس نے ثواب کی نیت سے کوئی جانور خرید کیا اور پھر اس کا جانور عیب دار ہو گیا تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس عیب والے جانور کی قربانی کر دے۔ ہاں، اگر اس کے لیے
دوسرے جانور کو تبدیل کرنا آسان ہو تو افضل یہ ہے کہ وہ کوئی دوسرا جانور خرید کر لے جو عیب دار نہ ہو، لیکن اگر وہ عیب دار جانور کی قربانی کر بھی دے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح ایسا جانور جو حاملہ ہو اور بچہ جننے کے قریب ہو تو اس کی قربانی کو نامناسب قرار دیا ہے۔ اگر کسی شخص نے ایسے جانور کی قربانی کر دی تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن مناسب یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ اور اگر ایسا جانور ذبح کیا گیا اور ذبح کے بعد اس کا بچہ زندہ نکلا تو فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے بچے کی قربانی کرنا بھی لازم ہوگا، کہ اس کو بھی وہ ذبح کر دیں اور اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اگر ذبح نہیں کیا تو پھر اس بچے کو صدقہ کرنا واجب ہوگا، یعنی اس طرح نہیں کہ وہ اس بچے کی پرورش کرتے رہیں، جب وہ بڑا ہو جائے تو پھر اس کو بیچ کر اس کی رقم اپنی جیب میں رکھ لیں یا اپنے ذاتی کاموں میں خرچ کر لیں، اس طرح جائز نہیں۔ تو یہ ایسے جانور تھے جن کی قربانی کرنا جائز تو ہے لیکن زیادہ افضل اور بہتر نہیں۔ مستند کتب فقہ اور فتاوی جات میں یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ما جاز مع العیب مع الکراہۃ انما المستحب هو السلیمۃ عن العیوب الظاہرۃ۔ فقہاء کرام نے اور مستند ائمہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جن جانوروں میں معمولی سے عیب ہوں ان کی قربانی جائز تو ہے لیکن کراہت کے ساتھ، یعنی شریعت نے اس کو تھوڑا سا ناپسند کیا ہے، لیکن مستحب اور زیادہ افضل یہ ہے کہ ایسے جانور کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے جو معمولی عیب سے بھی پاک ہوں۔ اسی طرح الفتاوی ہندیہ اور بدائع الصنائع اور دیگر جو مستند کتب فقہ ہیں ان میں یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ آج کے دور میں بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ مہنگا اور خوبصورت جانور خرید کر قربانی کریں۔ اگر زیادہ مہنگا جانور اور زیادہ خوبصورت ان کے من پسند جانور ان کو میسر نہ ہو تو پھر وہ قربانی بھی نہیں کرتے، تو اس طرح کرنا گناہ ہے، کیونکہ زیادہ قیمت والا جانور خرید کرنا اور اس کی قربانی کرنا مستحب ہے، اور مستحب کے لیے اصل واجب کو چھوڑ دینا یہ شرعاً گناہ ہے۔ اور دور حاضر میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مہنگا جانور خرید کرتے ہیں، بہت زیادہ قیمت والا جانور خرید کرتے ہیں، پھر اس کی سوشل میڈیا کے ذریعے خوب تشہیر کراتے ہیں، محض اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے اور شہرت کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی قربانی کی قبولیت کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں اور جو بھی ہم جانور قربانی کرنا چاہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھنا چاہیے اور ریاکاری اور دکھلاوا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، تب ہمیں قربانی کے فوائد اور برکات اور اس کے اخروی ثمرات نصیب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔